من أنتمي يا سيدي يا محمد. جی سورہ توبہ آیت نمبر 100 اور 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیها ابدا، ذلك الفوز العظیم۔ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظیم۔ ترجمہ: ایمان کی پکار پر سب سے اول آگے بڑھنے والے مہاجرین و انصار میں سے جو لوگ بھی ہو اور جنہوں نے نیکی حاصل کرنے میں بڑے اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ سب اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں پر یہ لوگ ہمیشہ کے لیے آباد ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تمہارے آس پاس کے دیہاتی لوگوں میں اور مدینہ کی آبادی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو خوب جانتے ہیں۔ ان کو ہم دوہری سزا دیں گے، پھر ایک بڑے عذاب کی طرف ان کو ڈھکیلا جائے گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 41-42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو كانوا يعلمون الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون۔ جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں انہیں وطن اور گھر بار چھوڑنا پڑا، ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش لوگ یہ بات جان لیتے۔ جو لوگ صبر سے جمے رہے ان کی شان یہ ہے کہ اپنے رب پر ان کو بھروسہ ہوتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ اور جو کوئی وطن چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑا وہ زمین میں گنجائش کے بڑے موقع پائے گا، اور جو کوئی اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف چل پڑا پھر راستے میں اسے موت آ پکڑے، تب بھی اس کا اجر اللہ کی طرف ہے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ، بچے نے بہت اچھی، بہت پیاری تلاوت و ترجمہ کیا۔ اب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا، مرحبا۔ الحمدللہ، میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں اس پاک مجلس میں، اور پوری مجلس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایسے سنیں گے جیسے کہ آپ کے سامنے کیا چل رہی ہے، پکچر چل رہی ہے، ریل چل رہی ہے نا، ایسا دیکھیں گے کہ آپ کو سارے واقعات کیا ہو جائے، آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد فرمائے کہ میری زبان سے حق ہی نکلے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کل ہم نے کہاں تک پہنچے تھے، کون بتائے گا؟ کہاں تک پہنچے تھے ہم کل؟ اوس اور خجرت۔ ماشاء اللہ، نام بھی یاد ہے آپ لوگوں کو، ماشاء اللہ۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے کیا ہو گئے، ایک دم مایوس ہو گئے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا ہے، باہر کی طرف جو آتے تھے نا جو لوگ، ان کی طرف دھیان دینا شروع کیا، اور ایسے ہی زمانہ تھا حج کا، تب آپ کی ملاقات کیا ہوئی،
ہے نا 11ویں موسم حج کا ذکر آتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کہاں سے آئے ہوئے لوگوں سے ہوئی؟ کہاں کے بچے تھے، نوجوان بچے کہاں کے تھے وہ جو آئے یثرب تھے؟ ہے نا یثرب مدینہ یثرب کے، ہے نا یثرب مدینہ سے آئے ہوئے تھے اور خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی تو وہ لوگ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو وہی نبی ہے جن کے بارے میں یہودی جو ہے یثرب میں بات کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کہیں یہودی پہلے سبقت نہ لے جائیں، اس لیے انہوں نے کیا کر لیا، صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا، بیعت کر لیا۔ الحمدللہ، تو یہاں تک ہم نے پڑھے تھے نا۔ لیکن انہوں نے جاتے جاتے ایک بات کہی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، ابھی ہمارے ہاں آپ کو پوچھا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے، ہم تو مان گئے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، لیکن آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ کیا آپ میں لوگ مجھے چاہتا لے ہوں، چلو؟ ماشاء اللہ، اللہم زد مزید، ہے نا، تم مجھے اپنے یہاں لے جاؤ اور اپنی جانوں کے ساتھ میری تائید اور نصرت کرو، میری حفاظت کرو، تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچا سکوں۔ اللہ کے ان سلیم فطرت بندوں نے کیا کر دیا، سچی سچی بات بتائی کہ اللہ کے رسول ابھی ہمارے یہاں کیا چل رہا ہے، آپسی دشمنی چل رہی ہے، ہمارے جو ہے یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی چل رہے ہیں، تو وہاں پہ ایسے حالات میں آپ اگر تشریف لے جائیں گے تو وہاں دعوت دیں گے تو کیا ہوگا، وہاں کامیابی کی بہت کم گنجائش ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اگلے سال پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بہت بہتر۔ پھر ایک نوجوان جو سب سے کم عمر معلوم ہوتا تھا، جس نے سب سے پہلے بیعت کی تھی آپ کے ہاتھ میں، کون تھے وہ؟ اسد بن زرارہ۔ الحمدللہ، اللہم مزید تزید، اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے، اولین مدینہ کے پرسن تھے جنہوں نے کیا کیا، آپ کے ہاتھ میں بیعت کیا اور اسلام قبول کیا۔ الحمدللہ، آپ کو پتہ ہے نا، ابھی انہوں نے پڑھا جو آیت، اس میں کیا تھا، اولین جو ہوتے ہیں ان کے انعام اللہ نے بتایا ہے نا، سابقون الاولون کے لیے کیا انعام ہے۔ الحمدللہ، تو یثرب کے 6 جوان تھے جو قبیلہ خزرج کے تھے، تو یہ جب واپس لوٹے نا، یہ 6 بچے جو تھے، جو ینگ بچے تھے، یہ ینگ تھے، تو دولت اسلام سے بھر کر ان کے دل ایمان سے لبریز تھے، ان کے سینے میں جو یقین تھا نا، اس کے نور سے وہ اہل یثرب کو بھی منور کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کر دیا، خزرج، ہے نا، اوس اور خزرج کے قبیلوں میں تبلیغ حق شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں ان کی تبلیغ سے یثرب کے گھر گھر میں اسلام اور پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچا ہونے لگی کہ کوئی آئے ہیں، کوئی ہے جو کیا کرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ یثرب والے اچھے سے جانتے تھے، کیونکہ وہاں یہود رہتے تھے، یہود تو بڑے عالم ہوا کرتے تھے، وہ لوگ بار بار کہا کرتے تھے کہ اچھا تم نے ہم کو ستاتے ہو نا، مشرکوں سے کہتے تھے تم ہم کو ستاتے ہو نا، ہمارے آخری نبی آئیں گے تو دیکھنا ہم ان کے ساتھ مل کے تم سے بدلہ لیں گے۔ تو ایسی باتیں سن سن کے وہ لوگ جانتے تھے کہ کوئی آخری نبی آنے والے ہیں۔ الحمدللہ، تو اس لیے وہ لوگ کیا ہو گئے، جب ان کو پتہ چلا کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، تو پھر وہ لوگ تو ان کی چرچائیں کرنے لگے اور اسلام کا اعلان بھی سب لوگ کر دیا۔ اور سب سے آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے نا ابھی، پھر بھی آپ کا نام پہنچ گیا، آپ کی جو ہے باتیں پہنچ گئی ہے نا، کہ نبی وہاں پہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور سب طرف آپ کی چرچا ہونے لگ گئی ماشاءاللہ سے۔ اگلے سال 12 نبی کو کیا ہوا، جب حج کا موسم آیا، 11 نبی میں، کہ 11 نبی میں کیا ہوا تھا، حج کا موقع ہوا تھا، تب کون نے، یہ 6 لوگوں نے قبول کیا تھا نا اسلام۔ اب اگلے سال جب 12 نبی آئے نا، نبی کیوں کہتے ہیں، نبی سال کیوں کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سال کو کہتے جی، الحمدللہ، نبوت کے بعد کا یہ کون سا سال تھا، 12واں سال تھا۔ پھر جب حج کا موسم آیا نا، تو یہ صرف سے 12 نوجوان جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ پہنچے، جن میں سے 10 جو تھے خزرج قبیلے کے تھے اور 2 جو تھے وہ اوس کے قبیلے کے تھے۔ دکھ رہا ہے آپ کو، یہ پہلی بیعت عقبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ حج کا موسم آیا تھا، 12 لوگ گئے تھے، ٹھیک ہے، 12 ان میں 10 کیا تھے، قبیلہ خزرج سے تھے اور 2 قبیلہ اوس سے تھے۔ اس کے بعد سرور عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کیا ہوا، ان کو جب پتا چلا ہے نا کہ یہ لوگ آئے ہیں وہاں سے، مدینہ سے یہ لوگ آئے ہیں، تو سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے۔ اور مینا میں عقبہ کی گھاٹی، عقبہ کی گھاٹی آپ لوگ سنے ہوں گے، وہاں عقبہ کی گھاٹی ہے جہاں پہلے انہوں نے 6 لوگوں سے ملاقات کی تھی نا، جہاں خیمے لگے ہوتے ہیں وہاں پر ہے نا مینا میں، تو صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر گئے۔ اور آپ نے صحیح بخاری میں آپ دیکھیں گے نا، اس میں عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ملتا ہے ہم کو، کیا ملتا ہے؟ صحیح بخاری میں ہم کو ایک روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا ہم سے؟ فرمایا آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ کیا کیا تھا؟ بیعت کیا لیا تھا ہے نا؟ کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے ہے نا، وہاں کے قبیلے کے لوگ چونکہ مشرک تھے یہ لوگ، تو کیا کرتے تھے لوگ دوسرے کو بھی ہے نا، اوپر والا تو بولتے تھے، رب کو جانتے تھے، لیکن وہ شرک کیا کرتے تھے۔ ساتھ میں ایک بات اور کہی کہ چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پر یہ ہوتا تھا کسی پر جھوٹا یا گڑھ کر کوئی بہتان نہیں لگائیں گے، اور کسی بھی بھلی بات میں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ الحمدللہ۔ اور ہر حال میں کیا کریں گے؟ نیک بات کریں گے، اور ہر حال میں حق کے ہر معاملے میں کسی سے نہیں ڈریں گے۔ الحمدللہ۔ بیعت لینے کے بعد فرمایا اگر تم نے اپنے عہد کو پورا کیا تو جنت کے حقدار ہوگے، اور عہد کو توڑا تو اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ چاہے تو تمہیں معاف کر دے، چاہے تو وہ تمہیں عذاب دے دے۔ تو یہ کیا تھی؟ بیعت تھی۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ بیعت کہلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر انہوں نے یہ عہد لیا تھا، اس کو بیعت کہتے ہیں۔ تو یہ جو بیعت تھی نا، اس کو بیعت عقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیعت عقبہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ جو انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جو قسم عہد کھائی تھی نا، عہد اٹھائی تھی نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت عقبہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مکہ سے چلتے وقت مسلمانوں نے درخواست کی تھی، جب جا رہے تھے نا تو یہ لوگ جاتے جاتے درخواست کیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو قرآن اور دین کی تعلیم دینے کے لیے نا ہمارے ساتھ ایک معلم تو بھیج دیجیے جو ہم کو دین سکھائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں صحابہ کرام کی طرف اٹھی تھی نا، تو ایسا لگتا تھا عمر رضی اللہ عنہ سوچتے تھے میرا نام لیں گے اللہ کے رسول، کوئی سوچتے تھے کہ ابو بکر بھی سوچ رہے تھے رضی اللہ عنہ کہ میرا نام لیں گے، سب لوگ سوچ رہے تھے ہمارا نام لیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا۔ الحمدللہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ آپ کو میں تھوڑا سا شارٹ میں بتا دوں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مکہ کے سب سے بڑے، مطلب بہت زیادہ امیر گھرانے کے ینگ بچے تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا، ان کے بارے میں پہلے آتا ہے کہ جب یہ مکہ کی گلیوں سے نکلتے تھے نا، تو اتنا اچھا پرفیوم، ان کا فورن سے لباس آتا تھا ان کے لیے پرفیوم جو آتے تھے وہ فورن کنٹری سے ان کے مطلب پیرنٹس منگا کے دیتے تھے، اتنا اچھا مطلب اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھا۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ جب یہ یہاں سے گزرتے تھے نا تو بہت دیر بعد بھی پتہ چل جاتا تھا کہ اس رستے سے جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہاں سے گزرے ہیں۔ فریحہ، مائک کو بیٹا جن کا پرسنل مائک چالو ہے وہ بند کرو پلیز، مائک چالو آپ لوگ بند کرو ورنہ میری آواز میں پھر مائک بند ہو جاتی ہے۔ بند کیے باجی؟ ہاں بیٹا پرسنلی ان کا جا کے بند کرنا، ٹھیک ہے؟ نہیں تو میرا بھی آف ہو جائے گا۔ تو مصعب بن عمیر اتنے اچھے گھرانے کے ایک خاندان کے بچے تھے، اور آپ کی خوشبو، آپ کے کپڑے اتنے بہترین ہوتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا ہے نا تو ان کے گھر والوں نے کیا کر دیا، ان کی امی نے ان کو کھانا دینا بند کر دیا، اور جب نہیں مانے ان کو بند کر کے بھی رکھا، پھر آخر میں کیا کیا، نہیں مانے یہ تو کیا کیا، ان کو بند کر دیا، اور پھر بعد میں پھر ان کو گھر سے نکال دیا، اور صرف وہی 2 چادر پہ نکالا تھا، مطلب ایک ہی لباس جو وہ پہنے تھے اس پہ گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ پھر وہ دار ارقم میں بیٹھتے تھے اور وہیں پر آپ سے کیا کرتے تھے، دین ہے نا، دین اور تبلیغ کی سب چیزیں، تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ دیکھو پھر جب ایسے اللہ کی راہ میں کوئی قربانی دیتا ہے نا، پھر اللہ اس کو کیسے چنتا ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ نہیں پہنچے نا،
سب سے پہلے قرآن کی دعوت کو لے کر تبلیغ کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے ان کو پھر چنا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو۔ کل آپ پڑھیں گے احد کی جنگ میں ان کا کیا رول تھا، ہے نا، ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی، یہ آپ کل انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ آج میں بس اتنا ہی بتاتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے جو آئے تھے، ہے نا، اوس اور خجرج کے قبیلے سے، ان کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو معلم مبلغ بنا کر بھیجا گیا، جو ان کو کیا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ الحمدللہ۔ اب جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے نا، تو اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ہی رکے تھے۔ پھر اسد بن زرارہ اور رضی اللہ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دونوں مل کر یثرب والوں میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور دعوت کا کام بھی کہاں ہوتا تھا، اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی ہوتا تھا۔ ان کے گھر جو ہے دعوت کا مرکز بن گیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گھروں کو بھی دین کی تبلیغ کا مرکز بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ وہاں پہ کیا نام سے پکارے گئے، مکری کہے گئے، مکری کے لقب سے پکارے جانے لگ گئے۔ تو جو پوائنٹ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ہائی لائٹ کر کے کہ دیکھو یہ ان کا لقب تھا، ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ دھیان میں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کو مکری کے لقب، مکری مطلب پڑھانے والا کا لقب دیا گیا، سب انہی کے نام سے، مکری کے نام سے ان کو جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاکیزہ کردار اور ان کا حکیمانہ انداز تبلیغ نے یثرب والوں کے دلوں میں اسلام کی شمع روشن کر دی۔ اوس اور خجرج کا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس کا کوئی نہ کوئی شخص اسلام قبول نہ کر لیا ہو، الحمدللہ۔ اور قبیلے کے صرف 2 سردار تھے جو اس میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ ایک سردار تھے جن کا نام آتا ہے نا، ایک سردار تھے جن کا نام، 2 سردار تھے وہاں کے، ایک جو بہت بڑے سردار تھے ان کا نام تھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، دکھ رہا ہے آپ سب کو، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے، اور ایک اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، سب کو دکھ رہا ہے، ہائی لائٹ کرو بیٹا، کرے گا جی اس باجی۔ میں ہائی لائٹ کرو وہاں پر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، کر سکتے ہو تو کرو، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں قبول کیے تھے، لیکن یہ وہاں کے بڑے سردار تھے مدینہ کے۔ اب آپ بتائیے، اگر سردار ایمان قبول کرتا ہے نا، اسلام قبول کرتا ہے نا، تو اس کے ساتھ اس کے قبیلے کے سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بہت ہی اچھا، ہے نا، اس کے لیے بھی سچویشن تیار کر دیا۔ اللہ نے کیا کیا، ایک بار جو ہے نا اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کیا کر رہے تھے، بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے، اور بنو ظفر کے ایک باغیچے میں گھومتے گھومتے کنویں کی میڑ پر بیٹھ گئے، ہے نا، کنویں کی میڑ ہوتی نا، تو اس پر جا کے بیٹھ گئے۔ اب وہاں وہ دینی باتیں کر رہے تھے، دین کی بات ڈسکشن ہو رہا تھا، تو دھیرے دھیرے وہاں پر ان کے پاس میں جو مسلمان تھے نا، جو ہو چکے تھے مسلمان، وہ سب جمع ہونے لگ گئے کہ یہاں دین کی باتیں ہو رہی ہے کر کے۔ اب اس وقت کیا ہوا، یہ جو سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، ہاں، یہ دونوں دیکھو، ہے نا، یہ دونوں کیا ہوئے وہاں پر، ہے نا، یہ دونوں نام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، ہے نا۔ یہ لوگ کو خبر دے دی لوگوں نے کہ تم یہاں بیٹھے ہو اور دیکھو تمہارے محلے میں آ کے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہے نا۔ وہ بالکل سخت غضبناک، بہت غصے ہوئے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جیسے ان کو معلوم ہوا کہ ان کے محلے میں اسد بن زرارہ بھی موجود ہے اور مصعب بن عمیر کیا کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو وہ بہت غصہ ہوئے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا نا کہ ساتھ میں اسد بن زرارہ بھی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو وہ تھوڑے سے رک گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ان کے کیا لگتے تھے، کزن لگتے تھے۔ میں نے آپ کو بتائی نا، ان لوگ اپنی رشتہ داری کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے، تو پھر وہ رک گئے۔ اور اب انہوں نے کیا کیا، اپنے دوسرے ساتھی جو تھے نا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو بولا کہ تم جاؤ اور ان کو روکو وہاں جا کے۔ اب اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ان دونوں کے پاس گئے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم یہاں سے ہٹ جائیں گے، ہم دین کی دعوت نہیں دیں گے، لیکن تم ایک بار ہماری بات تو سن لو،
اگر تم کو اچھا لگے گا تو تم قبول کر لینا، اگر اچھا نہیں لگے گا تو پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ایسا کر کے پھر وہ اپنا نیزہ لے کر گئے تھے، نیزہ کو زمین میں گاڑا اور انہوں نے بات سنی ان کی۔ جیسے ہی انہوں نے بات سنی نا تو ان کو یہ بات بہت پسند آئی۔ ان کو پسند آئی اور انہوں نے کیا کر لیا ہے نا، پاک ہو کر آنے کو کہا انہوں نے، مطلب پاک صاف ہوئے اور پھر انہوں نے کیا کیا، اسلام قبول کر لیا۔ ان کو اسلام کی دعوت بہت پسند آئی، انہوں نے قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے سنائی، ان کو بہت پسند آیا اور اسلام قبول کر لیے۔ اور جا کے انہوں نے اپنے دوست سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی بتایا، ان کو بھی جا کے بتایا۔ کون بتا رہے ہیں؟ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ بھائی ہم تو میں وہاں گیا تھا تو ایسی ایسی بات ہوئی، اور ان کو بہانے سے انہوں نے کیا کیا ہے نا، اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ یہ بھی وہاں گئے، اب یہ بھی وہاں جا کے جب بیٹھے تو ان کی جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت سنے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی زبان سے اور دین کی تبلیغ سنے تو ان کا دل بھی کیا ہوا، اللہ نے بدل دیا، اللہ کی مدد سے وہ بھی کیا ہو گئے، اسلام قبول کر لیے۔ اور جیسے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا نا تو ابھی اسی رات کو اسی دن مطلب وہ جا کے اپنے پورے قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کر دیا کہ میں نے کیا کر دیا کہ اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور اس دن شام ہوتے ہوتے ان کے اب ہے نا ان کا جو قبیلہ تھا نا اس کے سارے مرد اور عورت کیا ہوئے، سب کے سب کیا ہو گئے، اسلام قبول کر لیے۔ کیونکہ انہوں نے جا کے پوچھا کہ آپ لوگ مجھے کیسا مانتے ہو؟ تو بولے ہم آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں، کیا میں کچھ کام کروں گا تو کیا وہ غلط کروں گا؟ تو بولے نہیں، آپ جو کریں گے وہ بالکل صحیح کریں گے۔ تو کیا میں نے اسلام قبول کیا ہے، تم لوگ بھی قبول کرتے ہو؟ تو بولے جب آپ ہمارے سردار ہیں، آپ قبول کر لیے تو ہم بھی قبول کرتے ہیں۔ ایسا کر کے پورا کا پورا قبیلہ جو ہے کیا کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہی وجہ تھی کہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ایک ہی دن میں پورے قبیلے نے کیا کیا تھا، اسلام قبول کیا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے بہت پیار کیا کرتے تھے، بہت بڑا رتبہ دیتے تھے ان کو۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ان کی جب وفات ہوئی تھی نا تو ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے تھے، الحمدللہ۔ تو ایسی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں آیت بھی نازل ہوئی ہے ان کے اسی مطلب وجہ سے کہ ان کے جنازے میں کیا ہے، جب انسان جو ہے اپنے سب چیز جو ہے دین کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایسی زندگیاں، ایسی پھر موت اور ایسی بشارت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے، ایسی زندگی ان کو دیتا ہے، آخرت کی زندگی بھی ان کی سدھر جاتی ہے، الحمدللہ۔ بس ایک شخص رہ گیا تھا جس کا نام تھا ہے نا، ایک شخص رہ گیا تھا جس کا نام آتا ہے اسیرم، ہے نا، ایکسپٹ اسیرم آ رہا ہے، دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ایکسپٹ اسیرم جو ہے، باقی سبھی نے ایک ہی دن میں کیا کیا، ساری قوم نے کیا کیا ہے نا، مطلب اسلام قبول کر لیا تھا، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے اب کیا ہوا۔ اب اگلا سال 13واں سال، جب 13واں سال نبی مطلب نبی کا 13واں سال آیا تو پھر کیا ہوا، 73 مرد اور 2 عورتیں کیا ہے پھر سے آئی حج کے موسم میں، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حج سے فارغ ہو کر وہ لوگ ملے تھے، الحمدللہ۔ کتنے لوگ آئے تھے؟ کتنے لوگ آئے تھے؟ 73 لوگ آئے تھے، ہاں اس بار۔ تو وہ لوگ جب حج سے نپٹ لیے نا، جب حج ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے ملاقات کے لیے ہے نا 12 ذی الحجہ کو مینا میں جمرہ اولا میں جمع ہونے کو کہا، اور سب لوگوں کو ہدایت دے دی کہ رات کے اندھیرے میں بالکل چپکے چپکے خفیہ طریقے سے وہ لوگ ملنے کے لیے آئے۔ اور یاد رکھو، اور یہ بھی خبر بھجوا دیا کہ یاد رکھو کہ کوئی بھی اپنے ساتھ سونے والے کو نہ اٹھائے، مطلب زور سے آواز بالکل نہیں کرنا ہے، چپ چاپ وہاں سے دھیرے دھیرے کر کے نکلنا ہے، کیونکہ اگر مشرکین مکہ کو پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں تو پھر تو ان لوگوں نے کیا کرنا تھا، پاگل ہو جانا تھا اور سب کو قتل کر دینا تھا، ہے نا۔ تو اس طرح مقررہ رات کو چھپتے چھپاتے ایک ایک دو دو کر کے عقبہ کی گھاٹی میں لوگ جمع ہو گئے، جہاں انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے ساتھ پایا۔ اور حالانکہ عباس رضی اللہ عنہ نے ابھی تک اعلانیہ جو ہے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ در پردہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، واللہ عالم۔
بتاتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی قوم کے ساتھ، مطلب جب یہ لوگ حج کے لیے گئے تھے نا، 75 مرد اور عورتیں، جو 2 عورتیں گئے تھے نا یہ لوگ، تو ایسا آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہاں پر کیا تھے، اور بھی مشرکین بھی تھے جو حج کرنے کو جاتے تھے. آپ کو پتا ہے نا، یہ لوگ بھی، مشرکین بھی تو حج کرتے تھے. یہ لوگ کے حج کا طریقہ کیسا تھا؟ بہت ہے نا گندا تھا ان کا طریقہ، تالیاں سیٹیاں پیٹتے تھے، عجیب ٹائپ کی حرکتیں کرتے تھے. یہ بھی ان کے ساتھ تھے، ہے نا، وہاں سے، کیونکہ وہ لوگ مدینہ سے نکلے تھے، یثرب سے نکلے تھے، تو پھر اس کا نام مدینہ ابھی نہیں پڑا تھا. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس کے بعد پڑا تھا، الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو یہ لوگ ساتھ میں آئے تھے، لیکن ان لوگوں کو، ان کو پتہ نہیں لگنے دینا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کرنے جا رہے ہیں. تو کعب رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں تھے، لیکن جب تہائی رات بیت گئی نا، تو ہم اپنے ڈیروں سے نکل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طے شدہ جگہ پر پہنچے، اور ایسے دبک دبک کے، چپکے ہم نکلتے تھے جیسے کہ کون نکلتا ہے نا، چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے. یہاں تک کہ ہم سب اقبا میں جمع ہو گئے. الحمدللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پہ، اقبا کی گھاٹی میں ان کو بلایا تھا نا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب نے ہم سے گفتگو کی، کیونکہ وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اور آپ کو پتا ہے، ایک منٹ میں سیکنڈ لنک چالو کر دیتی ہوں بیٹا. اوکے، الحمدللہ اسٹارٹیڈ. تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب. کون ہے یہ آپ کے؟ عباس رضی چچا اللہ چچا ہے بھائی. عنہ. الحمدللہ. میں زیادہ فاسٹ چل رہی ہوں کہ دھیرے بولو؟ میں تھوڑا فاسٹ ہو گئی ہوں، جلدی ختم کرنا ہے. لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے ہی جیسے چل رہی ویسے چلنے دوں؟ سمجھ میں آ رہا باجی، الحمدللہ. سب کو آ رہا ہے بیٹا سمجھ میں؟ نہیں جی سمجھ آ رہا ہے، جی آ رہے. آ رہا ہے الحمدللہ. آ رہا ہے نا؟ الحمدللہ. تو چلنے دوں نا جیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ. جی جی الحمدللہ. تو الحمدللہ عباس رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے چچا تھے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مکہ والے اپنے رشتہ داروں کی کیسے حفاظت کرتے تھے نا. تو ایسی جگہ میں جب گئے ہیں، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا نا وہاں پر. مکہ میں ہے نا، وہاں پہ عقبہ کی گھاٹی ہے، وہاں پہ تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. کبھی بھی مشرکین مکہ سردار لوگ آ کے کبھی بھی قتل کر سکتے تھے. اس لیے آپ کے چچا کیا ہے، آپ کے ساتھ آئے تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے ان لوگوں سے بات کی تھی. کیونکہ بہت سارے لوگ تھے، یہ لوگ بھی ہو سکتا تھا ان میں بھی کوئی مشرک ہوتا ہے نا، نعوذ باللہ، ہو سکتا تھا کہ اٹیک کر دیتا آپ کے اوپر. تو اس لیے وہ ساتھ میں آئے تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کرنا اسٹارٹ کیا. انہوں نے کیا کہا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اے برادران یثرب، کیا کہا؟ اے برادران یثرب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں معزز ہیں، اور مشرکین مکہ ان کے جانی دشمن ہیں. لیکن بنو ہاشم اور بنو مطلب نے ہمیشہ دشمنوں سے ان کی کیا کی ہے؟ حفاظت کی ہے، اور آئندہ بھی ہم حفاظت کرتے رہیں گے. لیکن یہ تمہارے جانے کے سوا اور کسی بات پر راضی نہیں ہے. مطلب ہمارے بھتیجے چاہتے ہیں کہ تمہارے یہاں جائیں، لیکن یہ ہمارے جانے والے ہو، کر سکتے ہو تو ان کو بلاؤ. لیکن اگر تمہارا ہے نا، تم کو انداز ہے کہ اپنے پاس تم لے تو جاؤ گے، لیکن ان کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو جاؤ گے، تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو. کیونکہ ابھی وہ ہے نا قوم، ہماری قوم شہر میں کیا ہے، یہ بہت عزت والے پر. باجی آواز بریک ہو رہی ہے باجی آپ کی.
हाँ बाजी बहुत आवाज ब्रेक हो। ब्रेक हो रही बाजी, बीच में बहुत हाँ ब्रेक हुई बाजी बाजी बहुत आपकी ब्रेक आवाज। हो रही है पता। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहसिना बाजी आ जाएंगे। पता नहीं कैसे हो गया था वो, मतलब वो हो गया था मेरा एग्जिट ही हो गया नेट। था। हाँ जी जी नेट ही जी। चला गया था, पता नहीं कैसे हो गया था, खत्म ही हो गया था। अल्लाह आसानी करे, ठीक है ना। अल्लाह आसान करे। चलो आ रही है ना मेरी आवाज अभी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ रही है। चलिए सेकंड लिंक में आप ज्वाइन करें प्लीज। बेटा, सेकंड लिंक में आ रही है आवाज? अजबा आप ज्वाइन नहीं किए उस तरह उधर। आ तो रहा, मेरी इसमें तो आ रहा है बेटा, मेरी इसमें तो आ रहा है। अब आया? आवाज आई? आई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। पता नहीं क्या हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद उन्होंने फरमाया, बाजी उसके बाद जरा से काब। रिपीट कर दीजिए बाजी, वो आवाज नहीं सुनो, ठीक से नहीं समझ में अल्हम्दुलिल्लाह। आया बाजी। जी जी। सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने बात की लोगों से। उनसे कहा कि अहले अहले यस्रिब, देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खानदान में मुअज्जिज हैं और हम उनकी है ना जान की हिफाजत करते हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का उनके जानी दुश्मन हैं। तो आज हम इनकी हिफाजत कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये आप लोगों के साथ जाना चाहते हैं, इसके अलावा और किसी बात पे राजी नहीं है। अब आप लोग सोच लो कि क्या इनसे जो तुम वादे किए हो, बैत किए हो, क्या तुम उसको मरते दम तक निभा पाओगे? क्या मरते दम तक तुम इनकी हिफाजत कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो इनको अपने साथ ले जाओ। लेकिन अगर तुमको इस बात का डर है कि वहां तो ले जाओगे, लेकिन वहां पे जब जरूरत पड़ी तो तुम इनसे अलग हो जाओगे, तो अभी से इनको छोड़ दो, क्योंकि वो अपने शहर में हमारे बीच में इज्जतदार है और हिफाजत से है। अल्हम्दुलिल्लाह। काब रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हमने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि आपकी बात हमने सुन ली है। और हम उन्होंने डायरेक्ट फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अब बात कीजिए और अपने लिए और हमारे लिए आप जो मुआहिदा पसंद करते हो, जो भी अहद पसंद करते हो, मुआहिदा पसंद करते हो, आप हमसे करवा लीजिए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कुरान की तिलावत किए, अल्लाह की ओर दावत दिए और इस्लाम पर उन लोगों को उभारा और उन लोगों के साथ क्या किया? बैत किया। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु का बयान है कि हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल हम किस चीज पर बैत करें? ना जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है ना, बहुत ही है ना, बहुत ही बेहतरीन सहाबी, बहुत ही कामयाब सहाबी है। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीसें बयान की हैं और हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहा करते थे। उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल हम किस बात पर बैत करें? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बैत के जो पॉइंट्स थे वो क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया ना, उन्होंने क्या फरमाया कि चुस्ती और सुस्ती हर हाल में सुनोगे और मानोगे, तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे, भलाई का हुक्म दोगे, बुराई से रोकोगे, अल्लाह की राह में उठ खड़े होगे और अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करोगे। मतलब कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हमारे जैसे नहीं कि जब ऐसा आया, चलो रब्बील अव्वल का महीना आ गया तो चलो हम अब क्या करते हैं, सीरत सीख लेते हैं। अभी अच्छा माहौल है, तबीयत अच्छी है तो हम दिन का काम कर लेते हैं। जिस दिन थोड़ी सुस्ती छाएगी तो हम दिन का काम नहीं करेंगे। अभी माल है तो खर्च करेंगे, अभी हमारे पास कम हो गया है तो हम खर्च नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में आपने बैत ली थी कि चाहे सुस्ती हो, है ना, फुर्ती हो, चाहे जो भी हो, हर हाल में आपको क्या है, इताअत करनी होगी। तंगी खुशहाली में हर हाल में माल खर्च करना होगा, भलाई का हुक्म
حکم دینا ہوگا، برائی سے روکنا ہوگا، اور اللہ کی راہ میں تم اٹھ کھڑے ہوگے، اور اللہ کے معاملے میں کسی بھی جو ملامت کرنے والے ہیں، جو تانے کسنے والے ہیں پھر نا، تو ان کی بات پر کیا ہے، ملامت کرنے والوں کی تم پرواہ نہیں کرو گے، اور میں جب تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے اور میری حفاظت ایسے کرو گے جیسے تم اپنی جان کی اور اپنے بیوی بچوں کی جان کی حفاظت کرتے ہو۔ اب پھر انصار تو بڑے عقل مند لوگ تھے، اس لیے تو اللہ نے ان کو چنا تھا نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ معاہدہ کرنے کو تیار ہیں، ہاں، کہ ہم آپ کی دفاع کریں گے اللہ کے رسول، لیکن اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ ہم کو کیا ملے گا؟ دیکھو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کرنے کو تیار ہیں، اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہے، لیکن پوچھ لے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اگر تم اس وعدے پر پورے رہو گے تو پھر تمہارے لیے جنت ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے دنیا کی کوئی چیز معاوضہ نہیں ہے نا، ہم لوگ یہاں کیا ہے، ہم ہر چیز کا معاوضہ دنیا میں طلب کیا جاتا ہے۔ اچھا میں یہ کام کر دوں گی تو مجھے کون سی پوسٹ ملے گی، مجھے کتنی ترقی دو گے، ہے نا؟ تمہارا اقتدار مل جائے گا، تم پوسٹ پہ آ جاؤ گے تو میرے لیے کون سا، ہے نا، کون سی خصوصی اختیارات تم مجھے دو گے، ہے نا؟ ان کے سامنے جنت کا آفر ہے، اور یہی انہوں نے خوشی خوشی معاہدے بھی کیا ہے، انہوں نے قبول بھی کر لیے۔ اس کے بعد دیکھیے ایک صحابی تھے برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے، ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہتے ہیں کہ ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنایا ہے، بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً ہر اس چیز سے آپ کی مدد کریں گے، حفاظت کریں گے جس سے ہم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم سے بیعت کر لیجئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک صحابی دوسرے جو تھے ابو الحیثم تھے، انہوں نے بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، یہ تو سب نے، اللہ کے رسول سب نے اپنی اپنی بات رکھ دی ہے، اگر مجھے آپ اجازت دیں گے تو میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو الحسن کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا، حضور ہمارے اور یہودیوں کے بیچ میں نا معاہدے کی رسیاں ہیں، مطلب ان کے بیچ میں کیا تھا، صلح کے لیے کیا ہے، کچھ معاہدے، کچھ کانٹیکٹ طے تھے۔ تو کہتے ہیں ہمارے اور یہودیوں کے بیچ میں معاہدے کی رسیاں ہیں، اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں، مطلب یہودیوں سے ہم جو معاہدے ہیں اس کو تو کٹ کر دیں گے، پھر اللہ آپ کو غلبہ دے دے گا، جب آپ، ہے نا، غالب ہو جائیں گے، آپ کو فتح مل جائے گا، تو کیا آپ ہم کو چھوڑ کر ہم کو چھوڑ دیں گے، اپنی قوم کی طرف چلے جائیں گے؟ مطلب مدینہ چھوڑ کے آپ مکہ چلے جائیں گے، پھر واپس اپنی قوم کے پاس؟ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے مسکرائے اور فرماتے، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون اب میرا خون ہے، اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، اور آپ لوگوں کی جیت میری جیت ہے، اور میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ لوگ لڑیں گے اس سے میں لڑوں گا، جس سے آپ لوگ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر تک اس بات کو نبھایا، اور یہی بات تھی کہ جب فتح مکہ بھی ہوئی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ میں نہیں رہ گئے، بلکہ واپس مدینہ آ گئے، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد بیعت کے سارے پوائنٹس بھی کلیئر ہو گئے، سب ہو گیا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ہاتھ میں ہے نا، خدا ہاتھ میں ہاتھ لے کر فرمایا کہ خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس طرح سے سارے صحابیوں نے آ کر کیا کر دیا، اسی بات پہ عہد لے لیا کہ ہم آپ کی ہر بات کو، آپ کی ہر بات کے لیے کیا کریں گے، اپنی جان دینے کو تیار ہوں گے۔ اس کے بعد سب نے بیعت کر لی، ہے نا، اس کے بعد جو ہے سب خوشی خوشی کیا ہے جانے کو تیار ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر، تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ہے نا، کہا کہ تم لوگ جا کر کیا کرنا، دھیرے دھیرے واپس لوٹنا، اور سب لوگ کیا ہوئے، باہر بھی واپس بھی سب لوگ کیا ہوئے، لوٹے، چپ چاپ لوٹے تھے، جیسے آئے تھے چپ چاپ ویسے ہی جا کر چپ چاپ اپنے بستروں پر جا کر لیٹ گئے۔ اور لیکن ایک چیز میں بتانا بھول گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان لوگوں میں سے کیا کیا، 12 لوگوں کو کیا کیا، نقیب بنایا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے 12 قبیلے تھے نا، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان لوگوں میں سے 75 لوگ جو لوگ آئے تھے ان میں سے 12 لوگوں کو کیا بنا دیا، ہیڈ بنا دیا، نقیب چن لیا۔ اس میں سے 9 جو ہے خزرج کے تھے، 9 فرام خزرج قبیلے کے تھے، اور 3 فرام اوس قبیلے کے تھے۔
اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ یہود نہیں ہے، صرف مشرک قبیلے ہیں یہ، اوس اور خجرج جو ہے یہ مشرک قبیلے کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور یہ فیوچر میں کیا کہلائے، جب یہ قبول کر لیے تو بعد میں وہ کیا کہلائے، مدینے کے صحابی کیا کہلاتے ہیں؟ انصار. انصار کہلائے. ماشاء اللہ، الحمدللہ. اب معاہدہ پورا ہوا، ابھی یہ لوگ بکھرنے ہی والے تھے نا کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ چل گیا، کیونکہ اللہ کے حکم سے لاسٹ مومنٹ میں بھید کھلا تھا، شیطان کو پتہ چل گیا، اور اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس خبر کو قریش تک پہنچا دے، اور وہ اچانک وہاں ان لوگوں پر ٹوٹ پڑتے تھے، نہیں تو ان کو پتہ چلتا مشرکین مکہ کو، وہ تو آ کے کیا کرنا تھا، ٹوٹ پڑنا تھا. اس لیے شیطان نے کیا کیا، بھاگ کر ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر پوری اونچی آواز سے، شاید آج تک کسی نے اتنی اونچی آواز نہیں سنی ہوگی، اتنی آواز سے اس نے پکار لگایا، اے اہل مکہ کہاں سو رہے ہو تم لوگ، دیکھو ادھر اہل یثرب نے تو کیا کر دیا، نبی کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے، اور تمہارے قتال پر اتفاق ہو گیا ہے، تم تیار ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بتایا کہ دیکھو یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے. اے اللہ کے دشمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ چپ چاپ اپنے ڈیروں کو چلے جائے، اور چپ چاپ وہ لوگ کیا ہو گئے، اپنے ڈیروں پر جا کر سو گئے. بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ صبح جو ہے ان لوگوں کو خبر تو پہنچ گئی، وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے بھی تھے، لیکن کیا ہوا، مسلمانوں نے انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ رات کو کہاں گئے تھے، تو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. مسلمان جو ہے شانت تھے، چپ چاپ تھے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. لیکن جو وہ تھے نا مشرک تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، ان کے گروپ میں جو ہے مشرک لوگ بھی آئے تھے حج کے لیے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ رات کو کیا ہوا. اس طرح سے کیا ہوا، یہ لوگ واپس پہنچ گئے. اب کیا ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ہے نا، ہجرت کا اعلان کر دیا کہ اب آپ لوگ، صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگ اب کیا کیجئے، ہجرت کیجئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان ہونے سے سب سے پہلے مہاجر جو تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے. سب سے پہلے مہاجر کون تھے، یاد رکھنا ہے، ام سلمہ اور ابو سلمہ. کون تھے، ام سلمہ اور ابو سلمہ جو ہے تیار ہو کر باہر نکلے ہجرت کرنے کے لیے. لیکن کیا ہوا، ام سلمہ جو تھی نا، یہ ام سلمہ جو تھے نا، ان کے ابو سلمہ مطلب سمجھتے ہیں، سلمہ کے ابو، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اور ام سلمہ جو ہے ان کی وائف تھی. انہوں نے پہلے نا حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیا تھا. تو جب یہ لوگ مکہ جانے کے لیے، مدینہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوئے نا، تو ابو سلمہ جب اپنی بیوی کو لے کر، بچے کو لے کر جب واپس جانے کو تیار ہو گئے نا ہجرت کو، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے میکے والے سب کیا کر گئے، دھمک گئے بیچ ٹائم پہ. بولتے ہیں کہ ابو سلمہ تم نے یہ کیا لگا رکھا ہے، کبھی ہماری بیٹی کو تم حبشہ لے جاتے ہو، کبھی تم ہجرت کر کے مدینہ لے جاتے ہو، کبھی حبشہ سے واپس لاتے ہو، یہ کیا تماشا لگا کے رکھا ہے، ہم اپنی بیٹی کو اب تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے. انہوں نے اپنی بیٹی کو روک لیا. اب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اکیلا ہجرت کیا. اور تبھی کیا ہوا، ان کے مطلب ام سلمہ کے میکے والوں نے ان کو روک لیا، تو پھر ابو سلمہ کے جو گھر والے تھے انہوں نے ام سلمہ کے گھر آئے اور ان سے ان کا بچہ چھین کے لے گئے. بولے جب تم اپنی بیٹی کو ہمارے بیٹے کے ساتھ جانے نہیں دے رہے ہو تو ہمارے خاندان کا وارث تمہارے یہاں نہیں رہے گا، ہم اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے. اور انہوں نے ان کے بچے کو چھین کر لے گئے. اور بیچاری ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو ہے ہمیشہ جو ہے کیا کرتی تھی، روز جو ہے مکہ اور مدینہ کے راستے پہ جا کر پتھر پر بیٹھ کر روتی رہتی تھی اپنے شوہر اور بچے کے لیے. ان کا دن اور رات رونا دیکھ کر لوگوں کو پھر ترس آیا. بعد میں انہوں نے پھر اس کے بچے کو، ان کے بچے کو گود میں رکھا، اور پھر یہ اکیلے ہجرت کی تھی. تھوڑی دور پہنچی تو ایک صحابی ملے اور انہوں نے ان کو مدینہ تک چھوڑ کے آئے تھے. الحمدللہ اس طرح سے پھر دھیرے دھیرے کر کے ایک کے بعد ایک سب کیا ہونے لگ گئے، ہجرت کرنے لگ گئے. الحمدللہ. اب جب سب صحابہ کرام جو ہے ہجرت کرنے لگ گئے تو پھر کیا ہوا، ان کو بڑا دکھ ہوا، کیونکہ یہ صحابہ، ان لوگ بولتے تھے کہ یہ صحابہ جو ہے باہر سے آئے ہوئے، بہت سارے صحابہ تو ایسے تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے، بولے یہ لوگ یہاں آ کے کمائے اور ہم سارے مال دولت لے کر یہ کہاں جا رہے ہیں، مدینہ کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں اور اپنے دین کو یہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے دارالندوہ میں کیا کیا، آپ کو بتائی تھی نا میں، دارالندوہ کس نے بنایا تھا، دارالندوہ کس نے بنایا تھا؟ وہ باجی قصی قصی. ماشاء اللہ، اللہم زد تزید، قصی بن کلاب نے بنائے تھے نا.
تو وہی دارالندوا میں ان کی بہت بڑی خطرناک میٹنگ رکھی تھی انہوں نے، جس میں سرداران قریش، سارے بڑے بڑے سردار، ابو جہل، زبیر بن مطعم، شیبہ، عتبہ، ابو سفیان، نظر بن حارث، امیہ بن خلف، ہے نا، زما بن اسود، سارے، ابو البختری، سارے کے سارے لوگ میٹنگ میں تھے۔ اس میٹنگ میں ایک ابلیس بھی تھا۔ ابلیس بھی کیا کیا تھا؟ اپنی صورت بدل کے وہ بھی کیا ہو گیا تھا؟ میٹنگ میں آ گیا تھا۔ تو وہ بھی بزرگ کی شکل میں آیا تھا، بڑے بزرگ کی۔ ایک نجد ہے نا، نجد ہے، جیسے آپ مکہ دیکھیں گے نا، مکہ کے پاس میں آتا تھا نجد، ایک پارٹ جو ہے عرب کا نجد ہوتا تھا، اور ایک پارٹ جو ہے یہ جو ہے مکہ سائڈ ہوتا تھا۔ تو جو نجد کا ایک شیخ تھا، بہت عزت تھی اس کی شکل میں شیطان آ گیا تھا، ہے نا۔ آپ کو پتا ہے شیطان اپنی حیت چینج کر سکتا ہے، آپ کو پتا ہے نا، جن بھی حیت بدل سکتے ہیں نا، اور فرشتے بھی بدل سکتے ہیں۔ تو جن جو ہے، یہ ابلیس جو تھا وہ کیا ہوا، نجد کے ایک شیخ کے شکل میں آیا، اور میٹنگ کے بعد اپنے اپنے سب مشورے دینے لگ گئے۔ تو کیا مشورے ہوئے تھے بھائی؟ ابو الاسود نے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیش سے ہی نکال دیتے، عرب سے ہی نکال دیتے ہیں۔ تو اس پر شیخ نجدی کے روپ میں جو ابلیس آیا تھا نا، وہ بولتا ہے خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، کیونکہ ان کے، ہے نا، جو لوگ ان کے بول اتنے میٹھے ہیں نا، اتنے اچھے بول ہیں ان کے، کہ یہ کسی بھی عرب قبیلے کی مدد سے تم پر یہ پھر بعد میں حملہ کر دیں گے اگر تم ان کو یہاں سے نکالو گے تو۔ پھر ابو البختری نے کہا کہ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کو قید کر دیتے ہیں اور دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ تو پھر اس ابلیس نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی تم پہ حملہ کر کے انہیں نکال کے لے جائیں گے، کچھ اور سوچو۔ پھر ابو جہل نے کہا کہ میری ایک رائے ہے۔ اس نے کیا رائے دیا؟ دیکھو ابو جہل نے کیا رائے دیا، میری رائے ہے ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی قبیلے ہیں نا، یا جتنے بھی قبیلے ہیں، سب کے سب سے مضبوط باقا جوان کو ہم چن لیتے ہیں ہر قبیلے سے، اور اس کے ہاتھ میں ہم تیز تلوار دے دیں گے، اور سب کے سب ایک ساتھ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ حملہ کر دیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ جیسے ہی ایک آدمی وار کرے گا نا، تو سب لوگ وار کریں گے، پھر کیا ہوگا، کوئی پتہ نہیں چل پائے گا کہ کس نے قتل کیا ہے۔ تو پھر بعد میں جو ہے عبد مناف ہے نا، عبد مناف قبیلے کے تھے آپ، اگر یہ لوگ مانگیں گے کہ خون بہا تو ہم کیا کریں گے؟ ایک تو پہلی بات، عبد مناف جو ہے سارے لوگوں، اتنے سارے خاندان سے تو لڑ نہیں پائیں گے، کہ جن لوگوں کو جو قتل کے بدلے قتل ہوتا تھا نا، قصاص تھا، تو بولے سب لوگوں سے تو نہیں لڑ پائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ تلوار کی ہم مار کریں گے نعوذ باللہ، تو کس سے یہ لوگ بدلہ لے سکیں گے؟ اگر ہاں خون بہا مانگیں گے تو ہم لوگ سب لوگ کیا کریں گے، سب لوگ مل کے کیا کر دیں گے، ان کو دیت ادا کر دیں گے۔ خون بہا جانتے ہیں نا، دیت کا قرآن میں بھی ذکر آتا ہے دیت کے بارے میں، تو ہم سب مل کے دے دیں گے۔ تو وہ جو ابلیس تھا، شیخ نزدی کی شکل میں آیا تھا، اس نے بولا بہت خوب، بہت اچھی رائے ہے۔ پھر ان لوگوں نے اس پر منظوری دے دی، اور سب لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایسے کیا کریں گے، گھیر کے سب لوگ ایک ساتھ ان پہ وار کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اسی سمے کیا ہوا ہے نا، اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، دوپہر کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، ہے نا۔ لیکن وہاں پہ گھر والوں نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھی، انہوں نے کہا کہ ایسے ٹائم پہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو اندر بھیج دو۔ تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کی وائف کے علاوہ تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے نا، عائشہ رضی اللہ عنہ تھی۔ تو اس کے بعد وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ ان کے سامنے بول سکتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جیسے ہجرت کی بات نکلی نا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگ گئے کہ اللہ کے رسول کیا میں بھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم بھی میرے ساتھ چل رہے ہو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بیان آتا ہے کہ میرے ابا کے چہرے پر میں نے یہ خوشی کے آنسو دیکھے تھے، مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ مطلب ابو بکر رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا موقع مل رہا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے
دیکھو ہمارے یہاں کی خوشی کیا ہوتی ہے اور ان کی خوشی دیکھو. ہجرت کرنا کتنی بڑی مشکل کا کام. اتنے لوگ ان کے گھر کے چاروں اور حصار کر کے گھیرا بندی کر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تلوار ان کے ہاتھوں میں ہے, مارنے کی تیاری چل رہی ہے, اور ایسے وقت میں ہجرت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ سوچ لیجئے کتنے خطرے کی بات ہے, لیکن آپ خوشی سے آنسو بہ رہے ان کے چہرے پہ. ایسے ہی تھوڑی نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رضی اللہ عنہم کہتا ان کو, ہے نا. صحابہ کرام تھے ہی اتنے, ہے نا, الحمدللہ. پھر انہوں نے کیا کیا, ہجرت کا واقعہ ہوا. پھر ہجرت کیسے ہوئی, ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 ہے نا صفر 14 کو رات کو اپنے مکان سے نکلے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. چاروں اور کیا تھا, لوگ کھڑے ہوئے تھے. روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کنکڑی لی اور دعا کر کے اللہ کا نام لے کر ایسے کنکڑی پھینکی کہ سب کے, ہے نا, سب کی آنکھوں میں کیا ہو گیا, دھول آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے گھر سے کیا ہوئے, نکل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے. الحمدللہ. پھر یہ لوگ کے ان کو جب کب ہوش آیا, ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ ارے تم لوگوں کو کیا ہوا. تو بولے تم یہاں کیوں کھڑے ہو. تو کہتے ہیں کہ ہم تو نبی جو ہے نا, نبی جو ہے محمد کو کیا ہے, نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا, ہم تو گھیر کے کھڑے ہیں, جیسے ہی وہ نکلیں گے نا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے, نعوذ باللہ. تو وہ شخص کہنے لگا تم ان کو ڈھونڈ رہے ہو, وہ تو کب کا تمہارے یہاں یہ ہے نا آنکھوں میں دھول جھونک کے کب کے چلے گئے ہیں. تو پھر صحیح میں ان لوگوں نے اپنا سر جب جھٹکا تھا نا, تو ان کے سب کے سر میں سے دھول کیا ہے نیچے گر رہا تھا. تو ان کے اوپر جو ہے اللہ نے کیا کیا, ان کی نظر کو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر دیا, ہے نا, بند کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا, علی رضی اللہ عنہ کو کیا کیا تھا, انہوں نے اپنی جگہ پہ, ہے نا, اپنی جگہ پہ روکا, کہا کہ تم میری جگہ پہ سوئے رہنا, تاکہ ان لوگوں کو یہ لگتا رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں کیا ہے, آرام فرما رہے ہیں. جیسے ہی وہ نکلیں گے تو ہم ان کو کریں گے قتل. تو علی رضی اللہ عنہ ان کے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے, اور ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تھے. تو وہ پہنچے, کہاں پر پہنچے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے, ہے نا, ان کے گھر پہنچے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, صبح ہونے سے پہلے پہلے ہی انہوں نے کیا ہے, بھور ہونے مطلب اجالا ہونے سے پہلے پہلے مکہ سے آپ باہر نکل گئے. اور کھڑکی کے راستے سے نکلے تھے وہ لوگ, ہاں, مین راستے سے نہیں نکلے تھے. انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کی پیچھے کی کھڑکی سے نکل کے وہ باہر چلے گئے تھے. قریش, آپ کو معلوم تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قریش آپ کو نہیں پائیں گے تو کھوج میں پوری جان لگا دیں گے آپ کو کھوجنے کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اس لیے جو مین راستہ تھا نا مدینہ جانے کا, نارتھ سائڈ کا راستہ, اس کو نہیں اپنایا. آپ نے ساؤتھ والا راستہ, دوسرا راستہ اپنایا, جو بہت کافی جو ہے جٹل راستہ تھا, بہت مشکل راستہ تھا. اور پھر 5 میل کا راستہ طے کر کے آپ دونوں جو ہے کیا ہے, غار ثور میں پہنچے. الحمدللہ, اللہ کے حکم سے کہاں پہنچے, غار ثور میں پہنچے. الحمدللہ. تو میرا یہاں پہ وہ مجھے چینج کرنا ہے, 1 منٹ بیٹا. ابھی بہت امپورٹنٹ ٹاپکس بچے ہیں, آپ لوگ لیفٹ مت کیجیے بیٹا. الحمدللہ. ابھی ایک جو بیٹا مجھے فریحہ, مجھے نا چینج کرنا تھا بیٹا. باجی PDF ہم نے مدینے والے لگا دیے ہیں. اچھا لگا دی ہو کیا آپ کے, جی. الحمدللہ. 1 منٹ. बाजी आपको होस्ट करे क्या? ہاں مجھے ہوسٹ کرو گے تبھی میں شیئر کر پاؤں گی, لگ رہا ہے مجھے ایسا. 1 منٹ. ओके बाजी. نہیں باجی شیئر تو کر پا رہے ہیں, ہم نے اسکرین شو کی ہے. لیکن میری اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے. آپ کو پھر رہنا پڑے گا پورے ٹائم. آپ کو اس لیے شاید آپ مجھے پن کر دیجئے باجی, تو بھی پھر میری اسکرین شو کریں گی آپ کو. ٹھیک ہے نا, مجھے اسکرین تو دکھ رہا ہے اب, الحمدللہ. बाजी हमने आपको वो किए होस्ट किए इसलिए शायद दिख रहा है. سب کو نہیں دکھ نہیں, رہی میں ہے نے, بولتے باجی, ویزیبل ہے جی اسکرین ہماری. الحمدللہ آپ کی دکھ رہی ہے, اب مجھے بھی دکھ رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اب آپ شیئر کرنا, ہے نا, آگے ہم بولتے جائیں گے تو جی آپ باجی. کرتے جانا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ دھیان رکھنا. الحمدللہ. ٹھیک ہے, مجھے اچھا ہوگا, یہ میں جلدی جلدی کر پاؤں گی. ٹھیک, الحمدللہ.
ہاں اس کے بعد 5 میل کا راستہ طے کر کے غار ثور کی آواز آ رہی ہے میری؟ جی کلیئر باجی آواز ہے بیٹا؟ الحمدللہ آڈیبل. ہاں باجی آ رہی ہے الحمدللہ. آپ بھی چینج کر لو بیٹا. ہاں تو 5 میل کا راستہ طے کر کے لوگ کہاں پہنچے؟ غار ثور میں پہنچے. اتنا مشکل، اونچا اور پیچیدہ راستہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے قدم کے نشان چھپانے کے لیے کیا کیے تھے؟ قدم کے نشان نہ بنے نا، کیونکہ وہ لوگ تو پیچھا کر ہی رہے ہوں گے، آپ کو پتا تھا. تو اپنے قدموں کے نشان چھپانے کے لیے آپ کیا کر رہے تھے؟ پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ کے پاؤں جو ہے زخمی ہو گئے تھے. قربان جائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آپ سے محبت پر، انہوں نے کیا کیا؟ پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ کو اٹھا لیا اور پہاڑ کی چوٹی کے غار تک پہنچ گئے، جس کو غار ثور کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دیکھو تو صحیح کتنی محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو اٹھا کے پہنچا دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر اندر غار میں تشریف لے گئے، ان کو غار کو صاف کیا اور کچھ وہاں پہ سوراخ تھے، ان کو اپنے تہبند پھاڑ پھاڑ کے بند کیا، لیکن پھر بھی 2 سوراخ باقی رہ گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں پیر اس سوراخ میں ڈال دیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تشریف لانے کو کہا اور پھر آپ تشریف لائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے. سبحان اللہ. کیا آپ لوگ امیجن کر رہے ہیں؟ الحمدللہ. اور پھر کیا ہوا؟ آپ کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی نے پھر ڈس لیا، کسی چیز نے، مگر آپ ہلے نہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو جائے، تاکہ آپ جاگ نہ جائیں. لیکن آنسو ٹپک پڑا، درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنسو ٹپکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. سبحان اللہ. قربان جائے ایسی محبت پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت دے دے. فرمایا کیا ہوا ابو بکر؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا تو آپ نے اپنے ہونٹوں کا لعاب لگا دیا. اس طرح 3 راتیں غار میں ہے نا چھپ کر ان لوگوں نے گزاری. رات میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے نا ابو عبداللہ، وہ آتے تھے ہے نا. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ جو عبداللہ تھے نا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ بتاتی ہیں کہ بڑے حکمت والے یوتھ تھے، جوان تھے. یہ صبح کے اندھیرے میں چلے جاتے تھے اور مکہ میں ایسے صبح کرتے تھے، مطلب رات میں یہاں رہتے تھے اور صبح ہونے سے پہلے ہی نا وہاں پہنچ جاتے تھے مکہ میں، اور صبح وہیں پر کرتے تھے. ان کی سازشوں کو جا کے مکہ والوں کی سازشوں کو کیا ہے نوٹ کرتے تھے کہ یہ لوگ کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں مشرکین مکہ، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے عامر بن فہیرہ، آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے، دکھ رہے نا آپ لوگوں کو؟ عامر بن فہیرہ ہائی لائٹ کرا ہوا ہے، دیکھو گرین کلر میں دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو. ایک تو عبداللہ بن ابو بکر، دوسرے طرف عامر بن فہیرہ. کون تھے یہ؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ بکریاں چراتے تھے. جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا نا تو بکریاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے، دونوں کو کیا کرتے تھے؟ پیٹ بھر کر دودھ پینے دیتے، اور صبح تڑکے ہی کیا کرتے تھے ہے نا بکریاں ہاک کے لے جاتے تھے. ساتھ میں یہ بھی کیا کرتے تھے کہ عبداللہ بن ہے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے نا، ان کے مکہ جانے کے بعد انہی کے قدموں کے نشان پر وہ بکریاں ہانکتے تھے، تاکہ ان کے چلنے کے نشان بھی کیا ہو جائیں؟ مٹ جائیں. قریش مکہ کو جب یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، تو جیسے ان کو تو پاگل جیسے ہو گئے، وہ لوگ اتنے بوکھلا گئے کہ ان کا دماغ کام کرنا بند کر دیا. پہلے غصہ کیا اور علی رضی اللہ عنہ پر جا کر غصہ اتارا، گھسیٹتے ہوئے ان کو خانہ کعبہ میں لے گئے، ان کو قید بھی کیا، ان سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا کہ ہمیں نہیں پتا ہے کہاں گئے ہمارے ابا. تو ان کو جم کا تھپڑ مارا ابو جہل نے کہ ان کی کان کی بالی تک ٹوٹ گئی تھی. پھر ایمرجنسی میٹنگ کی ان لوگوں نے ہے نا، سب لوگوں نے کیا کیے، یہ جو مشرکین مکہ انہوں نے پارلیمنٹ میں پھر سے ایمرجنسی میٹنگ کی اور اعلان کر دیا کہ کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ یا مردہ لے کر آئے گا، حاضر کرے گا، تو ہر ایک کے بدلے میں ہم اس کو کیا دیں گے؟ 100 اونٹ انعام میں دیں گے. 100 اونٹ. آپ قیمت لگا سکتے ہیں 100 اونٹ کتنے کا آتا ہوگا، ہے نا؟ وہاں تو اونٹ اتنا ویلیویبل ہوتا تھا، اور اس زمانے میں تو
رکھ دیا، انعام رکھ دیا تھا۔ الحمدللہ اب دیکھیے کہ جیسے ہی یہ انعام کی بات سنے تو کئی لوگ جو ہے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے کھوجنے کے لیے نکل پڑے۔ اور جی بیٹا آواز نہیں آ رہی کیا ازبا؟ آ رہی نا ابھی؟ فاطمہ اسکرین نہیں ہو رہا بیٹا شیئر؟ جی جی باجی باجی کیے تو ہے ہم نے، نہیں دکھ رہی ہے کیا اسکرین ہماری؟ دکھ دکھ رہی ہے جی جی ٹھیک ہے دکھ رہی ہے، آگے بڑھاؤ۔ پھر کیا ہوا، سب لوگ کیا کرنے لگ گئے ہے نا، اتنا مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگ گئے، اور 100 اونٹ کا انعام جب ڈکلیئر ہوا تو روایت میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کھوجنے والے جو ہے غار کے منہ تک بھی پہنچ گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ پریشان ہوئے۔ آپ نے تسلی دی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ کے حکم سے غار کے منہ پر ایسی علامتیں پیدا ہو گئی کہ ان کو دیکھ کر کافروں نے کیا سمجھا کہ اس غار میں کوئی داخل نہیں ہوا ہے۔ فریحہ آپ ہو کہ نہیں بیٹا؟ وہ آپ ہوسٹ ہو بیٹا؟ نہیں باجی۔ 1 منٹ ہم ہوسٹ بنا دیتے نا۔ کس نام سے ہو آپ؟ باجی فارغہ قمر مرزا زاہد بیگ، ہینڈ ریز کی باجی ہم نے۔ اوکے 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 الحمد للہ۔ ازما ادھر آواز آ رہی بیٹا سیکنڈ پہ؟ جی الحمدللہ استاد۔ جی اور پھر کیا ہوا، چوتھے دن غار سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نکلنے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ بن اریکت لیسی نام کا ایک شخص تھا۔ کیا نام تھا؟ عبداللہ بن اریکت لیسی۔ یہ جو شخص تھا نا وہ ویرانوں اور جنگلوں کے راستوں کو اچھے سے جانتا تھا، اس کا ماہر تھا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو ہی کیا کر لیا تھا، ان سے معاوضے پر ان کو طے کر لیا تھا۔ حالانکہ وہ تھا تو دین پر، قریش کے دین پر تھا، لیکن وہ اطمینان تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہ اس پر کیا کر سکتے ہیں، ہم اعتبار کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے کیا کیا، سواریاں آپ دے کر رکھے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو وہ سواری لے کر پہنچا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے نا، کہا کہ میں اس سواری کے بدلے میں تم کو پیسے ضرور دوں گا، کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری لے لی ان سے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ نکل پڑے۔ ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات تھی، پیر کا دن تھا۔ آپ نے اونٹ قبول کر لیا۔ اسما رضی اللہ عنہ کیا کری، راستے کا توشہ لے کر آئی تھی، لیکن باندھنا بھول گئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے کمر بند سے توشے کا منہ بند کیا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکل حالات میں بھی، آپ اتنی محبت کرتے تھے سب سے، اور اتنا اچھا اخلاق تھا آپ کا، ایسے موقع پر بھی آپ نے اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کیا لقب دیا، ذات النطاقین، مطلب 2 اظہار بندوں والی، اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں آپ کو کیا کرے گا ہے نا، اس کا ضرور مطلب کیا دے گا ہے نا، انعام دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، غار سے نکلے، 1 رات 1 دن کا سفر کرتے رہے۔ پھر دوپہر کے وقت کیا ہوا، بہت تیز دھوپ ہو گئی، تو آپ نے آرام کیا، اور وہیں پر ایک چرواہا تھا، اس سے کیا ہے، چرواہے سے دودھ لے کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ بہت امپورٹنٹ ایک ڈسکرپشن آتا ہے، جس میں آتا ہے ایک شراکا بن ہے نا، شراکا بن جشم کے بارے میں آتا ہے۔ اچانک ایک شخص تھا شراکا بن جشم نے ہے نا، شراکا بن جشم نے آپ کو دیکھ لیا، وہ انعام کی لالچ میں نکلا تھا نا، صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ رہا تھا، آپ کو دیکھ کر اس نے بہت زور سے گھوڑا دوڑایا، گھوڑے نے ٹھوکر کھایا اور وہ گر پڑا، لیکن وہ پھر سنبھلا اور پھر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا۔ اب جو آگے بڑھا تو اللہ کی قدرت کی اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ وہ پریشان ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ ہے، اور پھر وہ کیا اب سمجھ گیا کہ میں ان پر حملہ تو نہیں کر سکتا، فوراً ڈر کر اس نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا،
اور امان کی در ہے نا، حفاظت کی دریافت کی آپ مجھے معاف کر دیں اور میری زندگی بخش دیں، تو آپ نے اس کو معاف کیا اور امان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی فرمایا، شراکا ایک دن ایسا آئے گا جب تم کسرا سمجھتے ہو؟ شراکا ایک دن ایسا آئے گا جب تم کسرا مطلب ایران کا جو حکمران راجہ ہوتا تھا، کنگ ہوتا تھا، اس کو کسرا بولتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں ایران ہے نا بہت بڑا سپر پاور تھا نا، تو کسرا وہاں کے راجا کو کہتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ وہ بولے کہ آپ نبی ہیں، اس کی کیا وہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا، سراقہ ایک دن ایسا آئے گا جب تم کسرا کے کیا ہے کنگن پہنو گے۔ مطلب کسرا مطلب سن آف ہارموز، یہ کسرا کے بریسلیٹ تھے جو پرشین کنگز پہنا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بریسلیٹ دکھ رہا ہے نا ہم کو اسکرین پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ تم کو کسرا کے کنگن تم کو دیے جائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور جب آیا تھا نا، تو جب فارس کو ایران کو جیت لیا گیا نا، تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بریسلیٹ جو ہے سراقہ کو پہنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا کیا تھا، الحمدللہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں اس کے بعد معبد کے بارے میں بھی ایک وہ آتی ہے یہاں پر، معبد نام کی ایک عورت ملی تھی۔ یہ کون تھی آپ کو پتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام تو اتنا آنکھوں سے اتنے دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھ نہیں پاتے تھے، اتنا زیادہ احترام کرتے تھے، لیکن معبد ایسی ایک عورت تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل مبارک کو بیان کیا ہے، اور صرف یہی ہے جن کی جو ڈسکرپشن ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کے بارے میں آتی ہے کہ آپ کیسے دکھتے تھے۔ ساری روایتیں جو ہیں انہی سے ریلیٹڈ آتی ہے کہ آپ کیسے دکھتے تھے۔ تو کیا ہوا، ان کا کھانا ہجرت کر رہے ہیں، اب کھانا ختم ہو گیا، ایک جگہ پہ جا کر ایک بوڑھی عورت دکھائی دی، اس کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ وہاں پوچھتے ہیں کہ اماں کچھ کھانے کو ملے گا؟ تو کہتی ہے قحط کا زمانہ ہے بھائی، قحط سالی کا زمانہ ہے، کھانے کو تو کچھ نہیں ہے۔ وہاں ایک مریل سی بکری پڑی ہوئی تھی باہر میں، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دے دینا تو میں اس سے دودھ نکال لوں؟ تو کہتے ہیں لے لو۔ غور سے آپ کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کون ہے جو ایسی سوکھی سی مری سی بکری کا دودھ نکالنا چاہتا ہے۔ آپ نے بکری کو کھینچا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہاتھ لگایا تو اس کی تھن جو تھے نا پورے دودھ سے بھر گئے، اور اتنا دودھ نکلا کہ ڈول بھر گیا دودھ سے۔ اور پھر آپ نے ایک گلاس بھرا اور پورا ڈول تھا نا، اس کے بعد آپ نے پہلے اپنے ساتھیوں کو پلایا جو ساتھ چل رہے تھے، اور ساتھ میں کیا تینوں نے پیا۔ پھر وہ ڈول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہے نا اماں کو دیے اور چل دیے۔ بکری کی لائف بتاتے ہیں کہ 7 سال ہوتی ہے نا، لیکن ہے نا مر جاتی ہے 7 سال میں بکری۔ یہ بکری 22 سال زندہ رہی ہے، ایسی روایت میں ملتا ہے۔ اب اس اماں کا شوہر آیا، پوچھتا ہے نا، تو ابو معبد آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو بولے اس بکری کا ہے۔ بولتے ارے پگلی ہے نا، تیرے عقل کا علاج کر، مطلب اتنی سوکھی بکری اتنے سارا دودھ کیسے دے گی؟ تو معبد کہتی ہے ابو معبد میں تمہیں کیا بتاؤں، مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر آ گیا۔ کیا جمال تھا، کیا خوبصورت بھویں تھی، کیسا ماتھا چوڑا تھا، آنکھیں کیسی حسین تھی، ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ایسی آنکھیں عطا فرمائی تھی، آواز میں ایسا جادو تھا، ہے نا، ایسے دل کو پکڑ لیتی تھی۔ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، دانت ایسے خوبصورت کی مسکراتے تھے، دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا، بولتے تو نور چھا جاتا تھا، وقار چھا جاتا تھا۔ سیاہ کالے بال تھے، نیم گھنگرالے بال، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا، بال نہیں اڑے ہوئے تھے، سب کچھ سیدھا وجود تھا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آج ہمارے یہاں کے بچوں کے، ہمارے یہاں کے مردوں کے کیسے پیٹ باہر آتے ہیں نا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا طریقہ تھا 3 حصے کرتے تھے کھانے کے، ایک غذا کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک ہوا کے لیے۔ الحمدللہ تو ہم سنت کو فالو کریں گے تو ہمارے پیٹ بھی جو باہر آ رہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے۔ شوگر کی بیماریاں ہم کو ہو رہی نا، اس سے بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے نا۔ تو اس طرح سے انہوں نے 2 لفظ کہا تھا، قسیم وسیم۔ مطلب قسیم اس کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف سے حسن و جمال میں ہے نا، جس کو چاروں طرف سے حسن جمال نے گھیرا ہو، اور وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر نہ دل بھرے۔ تو مطلب ان کا حسن ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کر دل بھی نہیں بھرتا تھا، اور جس کا حسن جمال ایسا تھا کہ اس کو چاروں طرف سے حسن نے گھیرا ہوا تھا۔ اس طرح سے الحمدللہ معبد کی
ہے نا بات ہوتی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے، سوموار کا دن تھا 8 ربیع الاول 1490 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کوبا میں داخل ہوئے. کوبا کیا ہے؟ مکے سے باہر ایک چھوٹی سی جگہ ہے، کوبا میں داخل ہوئے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں نے مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کی خبر سن لی تھی، اس لیے وہ لوگ ہر دن صبح ہررا کی طرف نکل جاتے اور آپ کی راہ تکتے رہتے تھے. تو دوپہر کو جب دھوپ تیز ہوتی تھی نا تو لوگ واپس چلے جاتے. ایسے ہی ایک دن ایک یہودی کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھی سفید کپڑے پہنے ہوئے تشریف لا رہے ہیں. اس نے اونچی آواز میں کہا، عرب کے لوگوں وہ آ گئے جس کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے. ابن قیم کہتے ہیں کہ عمرو بن عوف یعنی کوبا کے رہنے والوں میں شور اٹھا اور اللہ اکبر کے نعرے گونجنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا لوگوں سے ملنے کے بعد بنی عمرو بن عوف میں تشریف لائے. کہاں رکے آپ؟ عمرو بن عوف میں تشریف لائے. اور کوبا میں کہاں پر رکے تھے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن حدم ہے نا، کلثوم بن ہے نا حدم کے یہاں کیا ہے رکے تھے. آپ کو اس میں نام دکھ رہا ہے نا، کہاں رکے تھے ہے نا، کلثوم بن ہے نا الحدم، اس کے گھر میں ٹھہرے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مکہ میں 3 دن رہے. امانتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس تھی اس کو واپس کیا اور لوگوں کو ادا کر کے پیدل ہی مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور کوبا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے. پھر کوبا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ٹھہرے. اس کے بعد ہے نا اس کے بعد آپ نے آگے بڑھے تو پھر اس کے بعد جمعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آپ بیٹھے اور جمعہ کو کہاں ہے قبیلہ بنو نجار کو انہوں نے کیا کر دیا، خبر بھی بھیج دی تھی. آپ کو پتہ ہے قبیلہ بنو نجار کیا تھا؟ آپ کا ننیحال کہلاتا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے ہشام ہے نا، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کیا نجار حاتم نے کیا کی سوری بنو حاتم نے کیا نجار کیا تھا کی بنو نجار کے بیٹی سے شادی کی. ہے نا، ہاں ان سے ہی کیا ہے شیبہ پیدا ہوئے تھے نا. تو وہ نجار کے جو لوگ تھے ان کے ننیحال والے تھے نا، تو ان کو خبر بھیج دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم آ رہے ہیں، اور وہ لوگ حفاظت کے لیے ہے نا تلوار بند ہو کے کھڑے ہو گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم بن عوف، بہت امپورٹنٹ ہے یہ، بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا تھا. آپ نے بیچ گھاٹی میں جمعہ کی نماز پڑھائی جہاں اب مسجد ہے. اچھا، کل 100 آدمی تھے، صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے. جمعہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کی جگہ مدینۃ الرسول مطلب رسول کا شہر پڑ گیا، جسے شارٹ میں ہم کیا کہتے ہیں، مدینہ کہہ دیتے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ. ایک چیز میں بتانا بھول گئی کہ جب آپ کوبا میں رکے تھے نا تو وہاں اپنے کوبا میں ایک مسجد تعمیر کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی تھی کہ اب تم لوگ عمرہ کرنے کے لیے مشرکین مکہ تم کو وہاں جانے نہیں دیں گے نا، تو جو بھی کوبا کی مسجد میں نماز پڑھ لے گا تو اس کو عمرے کا ثواب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بدل تھا کہ ان لوگ کو اتنے سال تک کہ جب تک فتح مکہ نہیں ہوا تب تک کہ ان کو عمرے کے لیے جانے کے لیے نصیب نہیں ہوتا تھا نا، اس لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، کوبا میں مسجد بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ. تو اب گلی کوچے میں سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے. مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہے نا، انصار کی جو بچیاں تھیں وہ نعتیں پڑھ رہی تھی، ڈف بجا رہی تھی، اور ہر ایک کی آرزو تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں ٹھہرے. چنانچہ جس مکان محلے سے آپ کا گزر ہوتا وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے، آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ اللہ کے رسول میرے گھر تشریف لائیے، اللہ کے رسول وہ کہتا میرے گھر تشریف لائیے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، اس کو اللہ کے حکم پر چھوڑ دو، جہاں اللہ چاہے گا وہاں یہ رک جائے گی. چنانچہ اونٹنی جہاں بیٹھی، کہاں بیٹھی، جہاں مسجد نبوی ہے. الحمدللہ. لیکن کیا ہوا، وہ پہلے بیٹھی، پھر تھوڑا اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر واپس پلٹ کر آئی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے. یہ آپ کے ننیحال والوں کا یعنی بنو نجار کا محلہ تھا. صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے کس آدمی کا گھر، مطلب اسلام کے ہے نا مسلم
کس آدمی کا گھر یہاں سے زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا گھر اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لیے آرام کی جگہ تیار کر دو۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ ادھر اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے بھی کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، ان کی مہمان نوازی نہیں ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آپ کی اٹھنی کی نکیل پکڑ لی، اور چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا، ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے رضی اللہ عنہ کے، اور آپ کی اٹھنی جو ہے اسد بن زرارہ کی مہمان بن گئی، ہے نا۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں پھر کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مسجد نبی کی وہاں پہ سب سے پہلے کنسٹرکشن ہوا مسجد نبی کا، الحمدللہ، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ہے نا، اپنی خاندان والے، اپنے پریوار کو بھی بلانے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ 6 مہینے کے بعد آتا ہے زید بن حارث رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے ابھی تک وہ، اور ابو رافع کو بھیجا اور اپنی فیملی کو بلوا لیا، جس میں کون تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ، اور ان کی بیٹی ام کلثوم تھی، سودا رضی اللہ عنہ تھی، انا تھی، اور عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی فیملی کو لایا، جس میں کون تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ اس طرح سے کیا ہوا، ایک بیٹی آپ کی رہ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا نام تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ، جو ابو لاس کے ہے نا نکاح میں تھی، وہ بعد میں پھر تشریف لائی تھی، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب جب سب صحابی یہاں آ گئے تھے، پہلے سے آ گئے تھے، اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ بھی آ گئے ہیں، تو کیا ہوا، شروع میں وہاں کا ماحول آپ کو سوٹ نہیں ہو رہا تھا، صحابہ کرام کو کیا ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کیا ہو گیا، بخار آ گیا، ہے نا، اور اتنی محبت تھی نا مکہ سے، اور مکہ چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے، گھر والے بھی ادھر تھے، تو ان کو مکہ کی یاد میں مگن تھے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی، تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو بھی ویسے ہی محبوب کر دے جیسے مکہ ہمارے لیے محبوب ہے، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا کو صحت بخش دے، اس کے اناج کی سا اور مد، اناج کے پیمانوں میں بھی برکت دے دے، اور اس کا بخار بھی یہاں سے ہٹا دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور سب کے دلوں میں مدینہ کی محبت ہے نا، مکہ کی طرح مدینہ کی محبت بھی بیٹھ گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم لوگ، الحمدللہ، اب ہم آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تو آ گئے ادھر یثرب میں آ گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کا ماحول کیسا تھا، ہے نا، مدینہ کے اندر کیسے ماحول تھا۔ الحمدللہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو بتائی کہ جب پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہے نا، وہاں پہ کیا تھا، ہم آپ کو بتائے تھے کل، کیا بتائے تھے، کس ٹائپ کے لوگ تھے، کون کون یہودی اور رہتے تھے؟ مشرک، یہودی یہودی اور لوگ، مشرک، کون رہتے تھے؟ یہودی اور یہودی اور مشرک مشرک۔ رہتے تھے، ماشاءاللہ سے، ہے نا۔ اس کے بعد اب دیکھیے اب مہاجر بھی آ گئے ہیں، الحمدللہ۔ اب وہاں کون کون ہے بھائی، کون کون ہے بھائی اب وہاں پر؟ سب سے پہلے مہاجر، ٹھیک ہے، سب سے پہلے مہاجر مسلمان ہیں، اور انصار مسلمان ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ تھے جو مشرک کبھی بھی تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اصل میں کیا تھا، کچھ لوگ تو دل سے چاہتے تو تھے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں کیا ہے، پورا کا پورا جو اسلام کے جو کانسیپٹ تھے ان کے دل میں بیٹھ نہیں پا رہے تھے، لیکن دھیرے دھیرے بعد میں وہ مسلمان بن گئے۔ لیکن کچھ مشرک ایسے تھے جن کے سینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ اور بغض اگل رہا تھا، تو انہوں نے مقابلے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کے دل میں کیا تھی، کھوٹ تھی، دشمنی تھی، بغض تھا۔ یہ لوگ کیا کہلائے، منافقین کہلائے اسلام کی تاریخ میں، منافقین۔ ہے نا۔ ان میں سب سے آگے جو تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، ہے نا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئے تھے جنگ بدر کے بعد۔ عبداللہ بن ابی کون تھا، اس کو اوس اور خزرج نے بواس کی جنگ کے بعد، آپ کو میں نے بتائی تھی کہ اوس اور خزرج جو مشرک قبیلے تھے، ان کے بیچ کئی سالوں 2 سال تک کی کیا چل رہی تھی، جنگیں چلتی تھی، جس میں ایک جنگ کا نام آتا ہے بواس کی جنگ، ہے نا۔
تو بواس کی جنگ جب چل رہی تھی نا، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو ہم کیا بناتے ہیں، سردار بنا دیتے ہیں، اور وہ ہمارے بیچ میں کیا کرا دے گا، فیصلہ کرا دے گا۔ اور پھر اس کو لوگ سردار بنانے کے لیے، حکمران بنانے کے لیے تاج پوشی کی تیاری کر رہے تھے، اور اس کے لیے مونگوں اور موتیوں کا کیا بن رہا تھا، تاج بن رہا تھا، اس کے لیے خاص کر کے تاج بن رہا تھا، مطلب جو پہنتے نہیں راجا لوگ، وہ بن رہا تھا۔ اس کی بادشاہی کا اعلان کر دینے والے تھے وہ لوگ۔ اور اسی بیچ میں کیا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ والوں نے کیا کیا، دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اب ادھر کیا ہوا، عبداللہ بن ابی کی کیا ہے نا، اس کے خواب ہی بن کے رہ گئے، اور اس کے دل میں کیا ہوا کہ آپ کی وجہ سے، صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس کی بادشاہت چھن گئی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض، کینہ، حسد، دشمنی سے بھر گیا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ جنگ بدر کی میں ہے نا کہ مسلمانوں کی جیت ہو گئی ہے، بہت فائدہ ہوا ہے مسلمانوں کو، تو پھر اس نے کیا کر لیا، ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیا، لیکن صرف دنیاوی فائدوں کے لیے۔ اندر سے اب بھی وہ ہمیشہ کی طرح کافر ہی رہا۔ اس لیے جب بھی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف نا شرارت اور سازش کا موقع جب بھی ملتا تھا نا، تو وہ کبھی اس سے چوکتا نہیں تھا۔ اور اس طرح سے وہ کیا کہلائے، وہ لوگ ہے نا منافق کہلائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں دوسری جو آبادی تھی وہ یہودیوں کی تھی، اور یہ یہودی کون تھے، آپ سب کو پتا ہے، یہ تو انتظار میں تھے ہے نا کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ لیکن جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے حکم سے وہ نبی بنی اسرائیل میں نہیں، بنو اسماعیل میں آ گئے، تو ان یہودیوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب آنے سے پہلے یا یثرب آنے کے وقت ہی کیا ہو گیا، ان کو اسلام سے، مسلمانوں سے گہری دشمنی ہو گئی۔ اور ہم کو پتہ چلتا ہے ابن اسحاق ہے نا، ابن اسحاق بہت بڑے ہسٹورین ہے، اسلامک ہسٹری کی بہت بڑی کتاب ہے ان کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اخطب، آپ کو پتہ ہے آپ کی ایک زوجہ محترمہ تھی صفیہ ہے نا رضی اللہ عنہا، جو کون تھی، یہودی کی بیٹی تھی، یہودی سردار تھا ہوئی بن اخطب۔ کون تھا، ہوئی بن اخطب یہودیوں کا سردار تھا۔ آپ جب خیبر کی جنگ پڑھیں گے نا، تب آپ اس کا ذکر پھر سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہوئی بن اخطب کی بیٹی تھی، جو بہت بڑا عالم تھا، کس کا، یہودی کی کتاب تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس کے جو چچا تھے، ان کے جو چچا تھے نا، وہ بھی بہت بڑے تورات کے عالم تھے۔ تو ان کو جب پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کوبا میں آئے ہوئے، بنو عمرو بن عوف کے یہاں اترے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، ان سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ یہ کون بتا رہی ہے، صفیہ رضی اللہ عنہا، ان کی روایت سے کون بتا رہے ہیں ہم کو، ہے نا اسحاق بتا رہے ہیں نا۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے ابا اور میرے چچا جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا سے ملنے کے لیے کوبا گئے تھے، اور وہ صبح کے گئے تھے اور شام کو لوٹے، بالکل تھکے ماندے گرتے پڑتے پہنچے تھے، اور ان کو اتنا دکھ تھا، خدا کی قسم، کہ دونوں معمول کے مطابق ہے نا مجھ سے لاڈ بھی نہیں کیے، میں نے جیسے ہی گھر کھولا وہ لوگ اندر آئے اور میرے سے پیار بھی نہیں کیا جیسا ہمیشہ کرتے تھے، میری اور دیکھا تک نہیں۔ اور میں نے چچا کو اور میرے والد کو بات کرتے ہوئے سنا، تو وہ کیا کہہ رہے تھے، کہتے تھے کہ کیا یہ وہی ہے؟ تو میرے والد نے کہا ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ چچا نے کہا تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو میرے والد نے کہا تھا خدا کی قسم جب تک زندہ رہوں گا میں ان سے دشمنی کرتا رہوں گا، نعوذ باللہ۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ہے نا مسلمانوں سے کتنی زیادہ نفرت کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ یہود جو ہے نا مدینہ میں چال بازیاں کرتے کرتے مدینہ کی ریاست پر قبضہ کرتے جا رہے تھے۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے، اور لڑنے کے لیے جب ہتھیار کی ضرورت پڑتی تھی نا، تو یہ لوگ ہتھیار بھی بیچتے تھے، ہتھیار مہیا کراتے تھے، ہتھیار بیچتے تھے، اس میں بھی پیسے کماتے تھے۔ جب ان کی لڑائی چلتی تھی نا، تو ان کو پیسے کی ضرورت پڑتی تھی اوس اور خزرج کو، تو یہ لوگ پیسے بھی دیتے تھے ادھار میں، اور اس پہ کیا لگاتے تھے، سود لگاتے تھے۔ ایسا کرتے کرتے سود اتنا بڑھتا جاتا تھا کہ یہ لوگ ان کی زمینیں اپنے قبضے میں کر لیتے تھے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ تھے۔ اور یہ لوگ کی تو آپ جانتے ہیں کہ کپڑے کی تجارت، شراب کی، کھجور کی، ساری تجارت، سارے کاروبار جو ہے ان کے انڈر میں تھے۔ مطلب مدینہ میں اگر آئے مسلمان تو سارا کاروبار کس کا تھا، ان لوگوں کا تھا، یہودیوں کا تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہود کی ساکھ کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ان سے
جھگڑے نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور شانتی کے لیے ان کے ساتھ کیا کر لیا، ایک سمجھوتا کیا، ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ ان کو آزادی دی گئی کہ تم اپنے دین اور مذہب کو، جان اور مال کو بالکل جو چاہے جیسا چاہو تم اس کو، ہے نا، جیسا چاہو تم ویسا رہ سکتے ہو، جو کھانا ہے وہ کھا سکتے ہو، جو اپنے مذہب کو مان سکتے ہو. لیکن جنگ کے معاملے میں کچھ پوائنٹس تھے جس میں ایک اہم بات یہ تھی کہ اگر سمجھوتے کے پکشوں کے بیچ اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، مطلب جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوں گے ان کے بیچ میں جب کبھی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کا فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. مطلب جو بھی فیصلے ہوں گے مدینے میں اب کس کے ہوں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے. اگر مدینے میں کوئی اٹیک کرتا ہے تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر لڑیں گے. ایسے مدینہ اور آس پاس کی ایک ملی جلی حکومت بن گئی جس کی کیپٹل مدینہ تھی. اور ایسے بہت سارے ان کے ساتھ کیا کیے گئے، ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے. اس کے بعد آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، ہے نا. مہاجر آئے تھے، خالی ہاتھ آئے تھے، اب ان کو تو وہاں بسانا تھا مدینے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان میں مہاجروں اور انصار کے بیچ میں بھائی چارہ کرا دیا. بھائی چارہ مطلب یہ کہ ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں گے، موت کے بعد ہی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. یہ وراثت کا حکم بدر کی جنگ تک چلتا رہا. پھر جب آیت اتری نا کہ نسبی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، اس آیت نازل ہونے کے بعد وراثت میں جو ہے مہاجروں کا جو حق ہو جاتا تھا نا وہ ختم کر دیا گیا. مطلب ایسے بھائی بنایا ان لوگوں نے، ایک مہاجر کو اور ایک انصار کو کیا بنا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچ میں معاہدہ کرا دیا، سمجھوتا کرا دیا. الحمدللہ. تو آپ دیکھیے اسکرین شیئر نہیں ہو رہی بیٹا فریحہ؟ جی باجی سنیے. نہیں باجی نہیں ہو رہی ہے. وہ چلے گئے ہوں گے فاطمہ. ازبا آپ شیئر کرو بیٹا، فریحہ کو فریحہ جو ہے شیئر کر دیں گے. اس کے بعد کیا ہوا، مہاجر اور انصار کو کیا کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بھائی بھائی بنا دیا. اور وہ لوگ اتنے زیادہ ایک دوسرے کے حق کو پورا کرتے تھے کہ ایک انصاری بھائی جو ہے نا اپنے مہاجر بھائی کو کہتا تھا دیکھو بھائی یہ میرے 10 ہے نا، یہ میرا 10 کھجور کا پیڑ ہے، اس میں سے 5 تمہارا ہے 5 میرا ہے. دیکھو یہ میری 3 بیویاں 2 بیویاں ہیں، تم اس میں سے جس کو چاہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تم اس کو بیوی بنا لو. مطلب ہر چیز انہوں نے کیا کر دیا، آدھا آدھا بانٹ دیا. الحمد عثمان بن عوف رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ ان کی 2 بیویاں، ایک آپ لے لو ایک میں لے لیتا ہوں، میں طلاق دے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری یہ جو ہے تجارت کا مال ہے، تم آدھا لے لو میں آدھا لیتا ہوں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آپ مجھے بس ایک کلہڑی دے دو اور مجھے بتا دو جنگل کا رستہ بتا دو اور کہاں بازار ہے، بازار میں باندھنے ہے نا، بازار میں جا کے لکڑی پہلے تک لکڑی توڑوں گا اور بازار میں جا کے بیچوں گا. اس طرح سے انہوں نے کیا کیا، پھر سے کام بھی شروع کیا اور انصار صحابہ نے ان کا بہت ساتھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مسلمانوں کے بیچ بھی کیا ہے کچھ، ہے نا، کچھ کانسیپٹ کچھ تعلیمات کی باتیں بھی شیئر کی، ان کا بہت زیادہ کیا کیا ہے نا، تزکیہ بھی کیا مسلمانوں کا. الحمدللہ سارے ایمان والے اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا، چاہے وہ ان میں سے کسی کا لڑکا بھی ہو. کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کرے گا. اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہے نا تعلیمات دی. اور یہ بھی بتایا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مدینہ تشریف لائے تھے نا، تو جو سب سے پہلی بات میں نے سنی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا اے لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتے ناتوں کو جوڑو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو نماز پڑھو، ہے نا. اس طرح سے، اور ہے نا جب گھر میں داخل ہو تو کیا ہو جائے، ہے نا، سب سلامتی کے ساتھ تاکہ سب کو جنت میں داخل ہو جائے. تو کیا کیا چیزیں بتائی، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتے ناتوں کو جوڑو، اور رات میں جب سب سو رہے ہو تو نماز پڑھو. الحمدللہ سب لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اس طرح سے آپ نے یہ بھی فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچا رہے. یہ سب صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں. تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس طرح سے آپ نے بہت تعلیمات کی، بہت زیادہ ان کو تربیت دی. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا،
پہلے مکہ میں کیا کہا تھا کہ آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہے نا؟ بڑے بڑے صحابہ کہتے تھے، حمزہ رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ کہیے تو صحیح، آرڈر تو دیجیے، ہم ان کو سب کو قتل کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا حکم نہیں آیا ہے نا، اس لیے اپنے ہاتھ کیا کرو، وہ نیچے رکھو۔ اس کے بعد یہاں آنے کے بعد مدینہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہو گیا، مدینہ کیپٹل سٹی بن گئی، اور مسلمانوں کے جو ہے خود کے قانون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنا دیے، سب طے ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے بھی کیا کر دی، قتال کی اجازت دے دی، جنگ کی اجازت دے دی۔ الحمدللہ اب تم کیا کر سکتے ہو، جنگ کر سکتے ہو۔ لیکن جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، قتال کی، کوئی اینٹ سے مارے تو پتھر سے مارو، لیکن مار پیٹ کا نتیجہ فائدہ کیا ہو، ایم کیا بتایا اللہ نے کہ اگر یہ لوگ جن کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں، اگر ان کو موقع ملے زمین میں اقتدار حاصل کرنے کی تو یہ کیا کریں گے، اگر ان کو اقتدار مل جائے تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہے نا، اور بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور ہر معاملے کو اللہ کی طرف لوٹاتے جائیں گے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو کیا کیا، اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، الحمدللہ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحم و کرم سے کیا ہوا، مدینہ میں کیا ہو گئی، اسلامی فضا قائم ہو گئی، اور مدینہ اسلامک ریاست کی کیپٹل سٹی بن گیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا میں کیا ہے، اسلام کو پھیلایا۔ یہی کیپٹل تھا، چھوٹی سی سٹی تھی، آج وہ کیا بن گئی، کیپٹل بن گئی۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم نے، ہے نا، وہاں تک جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ پورا ہو گیا، اللہ کا کرم ہے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، ہارڈ تو نہیں لگا آپ لوگوں کو؟ ایک چیز میں بتانا بھول گئی آپ لوگوں کو کہ مدینہ میں جو یہود تھے نا، ان کے 3 قبیلے تھے۔ ان قبیلوں کا نام تھا بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے۔ تو یہ جو 3 قبیلے تھے نا، ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا نا، بنو قینقاع، اس نے کیا کیا تھا، ہے نا، ایک قبیلے کے ساتھ، مطلب اوس اور خزرج 2 تھے، تو ایک قینقاع جو تھا نا، وہ کیا تھا، خزرج کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور خزرج جو ہے بہت زیادہ تھے، ہے نا، بہت زیادہ طاقتور تھے، مطلب تو وہ ان کے ساتھ جو ہے مدینہ کی وسط میں، مطلب مڈل میں رہتا تھا۔ اور 2 قبیلے جو تھے نا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، جو ہے مدینے کے باہر رہتے تھے۔ تو جب اوس اور خزرج کے جب جھگڑے ہوتے تھے نا، جب لمبی لمبی لڑائیاں چلتی تھی پہلے، اسلام سے پہلے، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے نا کہ تم تو کیا ہے، آگ کے گڑھے کے قریب کھڑے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے تمہارے دلوں میں کیا کر دیا، محبت پیدا کر دی، تبھی تو تم بھائی بھائی بنے نا۔ یہ لوگ تو کتنے دشمن تھے، اوس اور خزرج ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے، ہے نا، خون کے پیاسے تھے، لیکن اللہ کے کرم سے یہ لوگ کیا ہو گئے، مسلمان بنے اور بھائی بھائی بن گئے، الحمدللہ۔ تو یہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے، جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تھی نا، تو یہودی لوگ بھی کیا کرتے تھے، ان کے سپورٹر تھے، ان کی چمچہ گیری کرتے تھے مشرک لوگوں کی، تو وہ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، جنگ میں کود جاتے تھے۔ 2 قبیلے ان کی طرف سے اور ایک قبیلہ جو ہے ان کی طرف سے، ایک قبیلہ اوس کی طرف سے اور 2 قبیلے جو خزرج کی طرف سے، ایسے دونوں کے بیچ میں کیا ہوتے رہتے تھے، جنگیں ہوتی رہتی تھی، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے کرم سے کیا ہو گیا، اوس اور خزرج کیا بن گئے، بھائی بھائی بن گئے، جب اسلام قبول کر لیا تو یہ اللہ کا کرم تھا، ہے نا، اللہ محبت کا ڈالنے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں، اللہ پاک فرقہ واریت کی جو آگ جل رہی ہے اس کو بھی ٹھنڈا کر دے، ہم سب کے دلوں میں محبت پیدا کر دے، کیونکہ ہمارا دین ہے ایک، ہماری کتاب بھی ہے ایک، ہمارے رسول بھی ایک، ہر چیز تو ایک ہی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ کے قانون بھی ایسے ہی ہیں، پھر ہم کیوں الگ الگ ہو رہے ہیں؟ اللہ ہم سب کو بھی ایک کر دے، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت دے دے، اور دین کو، ہے نا، دین کی سر بلندی کا جذبہ ہمارے اندر ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس کی دعا پڑھ لو بیٹا۔ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔